دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کسان نے گھر کے ایک حصے میں اناج کا گودام بنا رکھا تھا، جس میں ایک چوہا بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی اناج کے گودام میں داخل ہوئے اور تھیلی سے کچھ نکالا۔ چوہے نے پہلے یہ سوچا کہ شاید یہ کچھ کھانے کا سامان ہوگا، لیکن غور سے دیکھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی اور یقینی طور پر اسے پکڑنے کے لیے لائی گئی تھی۔ اسی گھر میں کسان نے ایک کبوتر، مرغا اور بکرا بھی پالے ہوئے تھے۔ خطرہ بھانپتے ہی چوہے نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا، مجھے اس میں کون سا پھنسنا ہے، جاؤ جا کر کسی اور کو یہ بات بتاؤ۔ مایوس ہو کر چوہا یہ بات مرغے کو بتانے گیا۔ مرغے نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو یہ بات بتائی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی، جس میں چوہے کے بجائے ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ گودام میں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسان کی بیوی نے سانپ کی دم کو چوہا سمجھ لیا اور اسے پکڑ کر نکالنے لگی، جس پر زخمی سانپ نے اسے ڈس لیا۔ جب کسان نے بیوی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً حکیم کو بلوایا۔ حکیم نے کسان کی بیوی کو دوائی دی اور کہا کہ سانپ کے زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے تم اپنی بیوی کو کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ یہ سن کر کسان نے اپنے کبوتر کو پکڑا اور ذبح کر ڈالا، اور ابھی کبوتر برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ کسان کے کچھ رشتہ دار یہ خبر سن کر عیادت کو آ پہنچے، جس کے کھانے کے لیے کسان نے اپنا مرغا بھی ذبح کر دیا۔ کچھ دن بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والوں کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ اس دوران وہ چوہا کسان کا گھر چھوڑ کر کب کا دور جا چکا تھا، بہت دور محفوظ جگہ پر۔ دوستو، اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی پریشانی یا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ آپ کی پریشانی اور مسئلہ نہیں ہے، تو ذرا انتظار کر لیجئے اور سوچئے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پریشانی یا مسئلہ کل کو آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ، ایک طبقہ یا ایک شخص کسی پریشانی کا شکار ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی انفرادی نہ ہو اور ہماری بے حسی سے وہ اجتماعی بن جائے۔ ذات، مذہب، مسلک اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیے۔ صرف بے حسی کے ساتھ اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، دوسروں کا بھی احساس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی اس بے حس کبوتر، مرغے اور بکرے جیسا ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیں کہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ٹھیک راستے پر چلنے اور ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔